بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عزیزان محترم، ارباب دانش و فہم، ہماری ابتدائی بحث ختم ہوئی، اور جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج ہم زیارت جامع کبیرہ کے پہلے فراز سے بحث شروع کریں گے۔ فراز اس ٹکڑے کو کہتے ہیں کہ جو جس طرح آیات ہوتی ہیں، ہم ان کو آیت نہیں کہتے، فراز سے تعبیر کرتے ہیں۔ نشیب اور فراز ہوا کرتے ہیں، اس کو فراز سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ السلام، جیسے کل بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ آپ جتنی بھی زیارتیں پڑھتے ہیں، ان میں سب سے پہلا لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ السلام۔ السلام، اس سے پہلے کہ اس لفظ پر بحث کروں، یہ ہمارے دین کا ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے امام کا فرمان کہ ہمارے دین کا سب سے بڑا ہدیہ سلام ہے۔ اسلام سے پہلے انتہائی ادبی دور، بڑا شعر و شاعری کا دور، آپ جانتے ہیں عصر جاہلیت کو پڑھ لکھا ہے آپ نے، وہاں زیادہ سے زیادہ اگر بات ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو کہتے تھے ابیت اللعن، ابیت اللعن، یعنی لعنت تم سے دور ہو، بہت زیادہ اگر پیار کر لیا کسی سے۔ یا صبح ہوئی تو کہتے تھے انعم صباحا، یا بعد الظہر کا ٹائم ہوا تو کہتے تھے کہ انعم مساء۔ لیکن یہ جو السلام علیک یا السلام علیکم کا لفظ جو ہے، یہ اہل اسلام پر اللہ کا بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے۔ السلام علیکم یعنی سلامتی ہو تم پر۔ کیا مطلب؟ یعنی میری ذات تمہارے لیے باعث سلامتی ہے، میری ذات تمہارے لیے باعث سلامتی ہے۔ لفظ بدلوں، میری ذات سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری ذات تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جب ہم یہ کسی دوست کو کہتے ہیں، کسی مومن بھائی کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ بھی دی جا سکتی ہے، کیا جی؟ کہ میری طرف سے تمہیں امنیت حاصل ہے، کوئی شر نہیں دیکھو گے میری طرف سے، میری طرف سے خیر کی خبر سنو گے۔ یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم السلام سے معنی سلامی لیں، یعنی میرا سلام، اپنا سلام نہ پوچھیں۔ یہاں پر خالی از لطف نہیں ہوگا اگر آپ کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ فرماؤں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں اپنی ممات تک کچھ ایسی عادتیں ہیں جن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ 5 عادات کو نبی کریم یاد فرماتے ہیں، جن میں سے سب سے مہم جو ہے نا، سب سے مہم، ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بکری یا بھیڑ کا دودھ
دھونا یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ میں اپنی موت تک اس کو چھوڑوں گا نہیں. یا پشمینے کا کپڑا پہننا، سستا اور کھردرا کپڑا، یہ نہیں سستا ہے. غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانا زمین پر، یہ میرے نبی کی پسندیدہ عادات میں سے تھا. اور اس میں سب سے اہم بچوں کو سلام کرنا، بچوں کو سلام کرنا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ میری ایسی سنت جو میں اپنے بات چھوڑ کر جانا پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے سے چھوٹوں کو سلام کروں. آواز آ رہی؟ اچھا، درود پڑھیں محمد وعلی محمد. اچھا، سلام کے حوالے سے ایک دو اور ادب بھی ہے. وہ یہ کہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سوار ہے وہ پیادے کو سلام کرے. اس میں تھوڑا سا ایک فلسفہ ہے. جو کھڑا ہوتا ہے نا اس میں تھوڑا سا تکبر یا بڑائی کا تصور ہوتا ہے. اسلام اس کو بھی قبول نہیں کرتا. اسلام چاہتا ہے کہ اس جو بہت کم خفیف قسم کا تکبر بھی اگر اس کا شائبہ پایا جاتا ہو تو کہا جاتا ہے کہ تم سلام کرو بیٹھے ہوئے، تاکہ یہ تکبر ختم ہو جائے. اور متکبر لوگ تو بعض اوقات جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی سلام کرے. آخری صف میں ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے کوشش کریں گے آگے آ کر کے بیٹھیں. اس طرح سے وہ ایک واقعہ ہے، ایک درویش تھا. وہ درویش بیٹھا ہوا راستے میں، سلطان کا گزر ہوا. سلطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے وزراء کے ساتھ گزر رہے، درویش ٹس سے مس نہیں ہو رہا. سلطان کو برا لگا، سلطان کو برا لگا. آ کے پوچھا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا جی پتہ نہیں آپ کون ہوں. کہا میں سلطان ہوں. کہا اچھا اس وقت سلطان ہوں؟ کہا جی. کہا اس کے بعد کیا ہو گئے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا وہ تمہیں پہلے سے ہوں. اس کے بعد جو تم ہوگے وہ پہلے سے ہوں. تمہیں تکبر کس چیز کا؟ آیت اللہ بہاؤدینی قبلہ آشنا ہے وہ افراد جو سیر و سلوک کے ساتھ وابستہ ہیں. آیت اللہ بہاؤدینی ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا وصال ہوا ہے، 15-20 سال پہلے. ان کی عادت ہوا کرتی تھی جب بھی وہ کسی مجلس میں جاتے تھے، کسی بھی مجلس میں، مجلس امام حسین علیہ السلام، تو جہاں وارد ہوتے دروازے پر وہیں ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. ایک مجلس میں گئے، دور سے لوگوں کی نگاہ پڑی کہ آیت اللہ بہاؤدینی وہاں تشریف فرما ہے. فوراً دوڑتے ہوئے کہا آغا آگے تشریف لائیں، اوپر آ جائیں. پہلے اوپر کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا کچھ نہیں تمہیں مبارک، میں یہیں ٹھیک ہوں. کچھ نہیں تمہیں مبارک، میں یہی ٹھیک ہوں. لہٰذا یہ آج کے درس میں سے اگر ہم عملی طور پر یہ سلام علیکم یا السلام علیکم کا جو اتنا پاکیزہ اور خوبصورت دین اسلام نے ہمیں ہدیہ اور تحفہ دیا ہے، اس کو اپنے لیے سرمشق بنا کر کے یہاں اٹھیں تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. سلام کرنے سے تکبر دور ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں. درست. اب یہاں پر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جملہ یہ نہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہاں دو تصور پھر پائے جائیں گے. ایک ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں میں کہتا ہوں میرا سلام ہو آپ پر اے اہل نبوت، اہل بیت نبوت. یعنی کیا؟ وہی معنی کہ یعنی میری طرف سے اے اہل بیت نبوت آپ کو سلامتی ہے، میری طرف سے آپ کو کوئی شر نہیں پہنچے گا، میری طرف سے آپ کے لیے امنیت ہی امنیت ہے.
ایک اور تصور یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں السلام سے مراد اسم پروردگار، مالک القدوس السلام، السلام اسم پروردگار بھی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ السلام اللہ کا نام ہو، سلام یعنی سلامتی۔ اللہ کے اس اسم نے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جہاں جہاں سلامتی ہے وہاں وہاں السلام، سلام اسم خدا جلوہ گر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہاں یہ مراد بھی ہو سکتی ہے اور یقیناً یہی ہوگی کہ اللہ کی سلامتی۔ سلام ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام اللہ علیک وبرکات اللہ علیک ورحمۃ اللہ علیک۔ اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر، اللہ کی برکتیں ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ تو یہ جتنے بھی اسماء استعمال ہو رہے ہیں یہ اللہ کے اسماء ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا لطیف نقطہ ہے، وہ یہ کہ یہاں کہا گیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ نہیں کہا گیا السلام علی اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت، آپ پر۔ یعنی کیا؟ یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر اور ناظر جان رہے ہیں آپ، اہل بیت حاضر اور ناظر ہیں، اسی لیے مخاطب کی ضمیر استعمال کر رہے ہیں السلام علیکم۔ یہی وہ فرق ہے جو ہم میں اور نجدیوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا سے چلے گئے تو بس ختم۔ ہم کہتے ہیں نا بابا، یہ بہت بڑی بھول ہے، اب تو وہ قفس عنصری سے نکلا ہے، اب اس کا احاطہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے، یہ جسم نے اس کو مقید کر رکھا تھا، اب اس کی طاقت اور بڑھ گئی ہے، اب اس کی دسترسی اور بڑھ چکی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آپ پر سلام ہو اے اہل بیت النبوت۔ بہت خفیف لیکن لطیف معنی ہے جو آپ تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ درود پڑھیں محمد۔ بکھیر رہا ہے اور یہ اسماء آپ دعائے کمیل میں، دعائے کمیل میں آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، تیرے ان اسماء کا واسطہ کہ جنہوں نے ارکان ہر شے کی اصل، ارکان کیا ہوتا ہے؟ رکن۔ رکن کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے جو کسی بھی گھر میں بنیادی مقامات ہوتے ہیں، کسی بھی شے کی جو بنیادی چیز ہوتی ہے اس کو رکن کہتے ہیں۔ ہر شے کی اصل کو جو احاطہ کیے ہوئے ہے وہ ہے اسم۔ اور اللہ وہ نور ہے جس نے تمام کائنات زمین و آسمان کو بھرا ہوا ہے۔ آپ کبھی مناجات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، مناجات امام علی کوفہ کے اندر، مسجد کوفہ کے اندر پڑھیں، کہتے ہیں انت الحی وانا المیت، جب خدا سے روبرو ہوتے ہیں، انت العالم وانا الجاہل، انت العالم وانا الجاہل۔ ایسا نہیں ہے کیا کہ اگر میں کچھ پڑھ لوں تو پھر میں کہوں انت العالم وانا العالم۔ نقطے کی طرف غور کیجیے گا، اگر میں نے کچھ پڑھ لیا، اللہ نے اپنے عالم اسم سے مجھے کچھ دے دیا اور میں کہنا شروع کروں کہ انت العالم وانا العالم، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تا ابد انت العالم وانا الجاہل، یہ صفت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے کہ آپ کے ذہنوں میں وہی ہے جو عالم ہے، وہی ہے جو حی ہے، میت میں ہی ہوں، جاہل میں ہی ہوں۔ یہ صفتیں اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔
محترم، یہ اسم کی بحث ضروری اس لیے تھی کہ اب جب ہم اہل بیت نبوت اور ان کی معدن اور رسالت کے حوالے سے یہ دوسری صفات جو آگے آئیں گی، 50 سے زیادہ صفات آئیں گی، تو ہم اسم کی بحث کو ذرا بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ آپ لوگ ابھی انشاءاللہ تعالی شبہ قدر میں دعا جوشن کیا پڑھیں گے؟ جوشن کبیر۔ جوشن کبیر کے معنی پتہ ہے؟ ایک شان نزول اس کی کیا ہے؟ جوشن کہتے ہیں زرہ کو، جو زرہ باندھتے ہیں اس کو جوشن کہتے ہیں۔ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی جو حضور کو تکلیف کا باعث بن رہی تھی، تو اللہ نے جبریل کو یہ دعا دے کر کے بھیجا تھا۔ اس میں 1000 اسماء پروردگار ہیں، 1000 اسماء پروردگار ہیں، اور اس وقت جبریل نے کہا تھا کہ ہاں جوشن کبیر، یہ ہے جو کبیر اور سنگین جوشن ہے، سنگین زرہ ہے، اس میں یہ سارے کے سارے اسماء موجود ہیں، اور یہ کائنات جتنی بھی ہے نا، اس کا سارا نظام و انصرام اسماء پروردگار کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ جتنا بھی الرازق، جتنا بھی لوگوں کو رزق دیا جا رہا ہے، اس اسم کے توسط سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ، یہ مفہوم کو اور قریب کروں آپ کے، یہ جتنی بھی کثرت ہے اسماء کی، یہ ایک وحدت کی طرف پلٹتی ہے۔ مشکل ہوا، آسان کرو۔ سورج چمکتا ہے صبح جب نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ جہاں جہاں اس کو نفوذ کرنے کا موقع ملتا ہے وہ وہاں گھستا ہے، لیکن کیا اس جگہ پر روشنی مساوی ہے اس صحن کی روشنی کے؟ نہیں۔ یا اس صحن کی روشنی گلی کی روشنی کے برابر ہے؟ نہیں۔ یہ کثرت پائی جا رہی ہے نور کی، یہاں کا نور الگ، وہاں کا نور الگ، باہر کا نور الگ، لیکن منبع وہ وحدت ایک ہے۔ یہ جتنے اسماء ہیں یہ سارے ایک ذات کے لیے ہیں، ان کے جلوے الگ الگ ہیں، کہیں الرازق ہے، کہیں حکیم ہے، کہیں نافع ہے۔ اور یہ آج عہد کر کے اٹھے تو دیکھیں آج کے بعد دنیا کی طرف آپ کی نگاہ تبدیل ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب آپ بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، یہ دیوار بھی آیت خدا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ اس میں خدا کو تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ دیوار کم اصل آپ کے لیے نفع دے رہی ہے، النافع۔ کوئی کسی کے لیے شفا کا باعث بن رہا ہے، کوئی دوا شفا دے رہی ہے، شافن۔ اور آج کے بعد اگر آپ اپنے پروردگار کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے لیے وہ اسم سے تطابق نہیں کر پاتا ہے، یہ جو چیز ہے یہ کون سے اسم کی تجلی ہے؟ تو آپ کو اسم بتائی دیتا ہوں، رحمان، وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ خدا کا رحمان ہونا تمام موجودات کے اوپر احاطہ کیے ہوئے، حتیٰ شیطان کے وجود پر بھی۔ شیطان خدا کی حکومت سے باہر، خدا کو جو خلق کیا اپنی رحمت ہی کی بدولت، رحمان کا اسم تجلی کیا تو شیطان بھی وجود میں ہے۔ حتیٰ آپ تھوڑا سا گھبرائیں گے نہیں، گھبرائیے گا نہیں، شمر کا قوی ہونا یہ بھی پروردگار کے اسم کی تجلی ہے۔ ہاں، اس قوت کو غلط استعمال کرنا الگ بات ہے، لیکن خدا کے اسم قوی کا جلوہ آپ شمر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کی حکومت سے خارج کوئی نہیں ہے۔ آج اس وقت تو ہم آج کے بعد انشاءاللہ تعالی کائنات کو اس نگاہ سے دیکھیں، پھر
پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنی جلد جو ہے وہ اہل بیت کے سامنے تسلیم ہوں گے، اور وہ کہ جو یہ راستہ طے کر چکے ہیں ان کے نقش قدم پر سلمان کی طرح چلنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں، بحث کو ختم کرتا ہوں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں تجلی کرتے ہیں، خدا تجلی نہیں کرتا ہے۔ خدا کب جلوہ کرے گا؟ قیامت کے دن، قیامت کے روز۔ اچھا، قیامت کے روز سورج ہوگا؟ والشمس کورت، سورج تکویر پڑھتے ہیں نا، سورج تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کیوں کہتے ہیں قیامت کا دن؟ لمحہ فکری ہے، آج سے پہلے کبھی شاید آپ کے ذہن میں یہ چیز نہ آئی ہو کہ ہم قیامت کا دن کہتے ہیں۔ یوم القیامہ خود قرآن کی تعبیر ہے۔ یوم کب ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ آج بہت ساری اشیاء جن کو ہم غیب سے تعبیر کرتے ہیں، فرشتے غائب، خدا کا وجود غائب، جنت غائب، دوزخ غائب، اور اس غائب پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ لیکن یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دن یہ حجاب ہٹ جائیں گے۔ جس طرح دن میں ہم اشیاء کو ان کی حقیقتوں سے پہچانتے ہیں، اس دن یہ اشیاء جو آج غائب ہیں اس دن حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اس دن خدا پوچھے گا، بتاؤ آج کس کی مملکت ہے، کس کی حکومت ہے؟ سب خاموش، خود ہی جواب دے گا، اس واحد قہار کی حکومت۔ خدایا ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی مقامات کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما، اسماء پروردگار کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تجلیوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنکھوں کے حجابوں کو دور کر دے۔ اس رمضان المبارک کے صدقے ہمیں اپنے ایمان کے سامنے تسلیم محض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کوئی آپ لوگوں کے دوسرے ذہن میں؟ جی بسم اللہ۔ اسلام کے بارے میں کئی کہتے ہیں کہ آج نہیں مطلب جی کوئی دوسرے جواب دیتا ہے، پھر مولا نہیں مطلب جی سلام میں چوکٹ کیا دے رہے یہ اے سلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، پنجابی جواب دے، ہاں پنجابی ٹھیک ہے۔ اے سلام نہیں ہے، محبت دا اظہار تو ہو سکتا ہے، ولایت دا اظہار کر دیں، لیکن سلام نہیں۔ سلام دی اور دو مومنہ دے درمیان ملن دے جڑے آداب نے نا، وہ اس قدر سخت نے کہ اگر کوئی تواڈے نال سلام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور گل کرنا شروع کرتا، تو انہوں چاہیے جواب نہ دو، جتنا تو انہوں نہ کہ السلام علیکم، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، جی پائے جائیں گل پر، ہاں ایسا ہو سکتا ہے السلام علیکم یا علی مدد، ٹھیک ہے۔ اے ساڈے دین مبین دا بہت بڑا ہدیہ، جس طرح میں عرض کیتا نا، معنی دے اتنے میں کنی تشریح کی تھی کہ اے معنی کی بنتے ہیں، یعنی معنی دی اہمیت دیکھو تسی کہ السلام خود اس میں پروردگار جڑا ہے نا وہ ادھے وچ شامل کیتا گیا ہے، اور چھوٹی گل نہیں، اس میں پروردگار دے حوالے نال بھی تشریح کی تھی کہ اس میں پروردگار کس طرح تجلیاں کر رہا ہے، کس طرح انہیں کائنات کو بھریا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لہٰذا یا علی مدد سوال اور کی کہتے سلام نہیں ہے، محبت کا اظہار ہے، مولا علیہ السلام نے تجدید عہد کرنے ہیں، انہوں نے مشکل کشا ہونے دے اسی بالآخر انہوں نے اعلان کرنا، لیکن سلام نہیں۔ سلام وہی ہے کہ جڑے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں دی آل پاک نے کیتا ہے۔ میں اگر کتنے انہوں نے اس قسم کا جملہ بولیا تو انہوں دسو، اگر نہیں تو جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح چلیے۔ اسی تسلیم دیا گلاں کرنے پہ ہوں تو چوتھا جلسہ ساڈا ہو گیا کہ اسی تسلیم ہونے، تسلیم دا مطلب جس طرح مولا تسی آخ دیتا ہے اسی اس طرح چلنا ہے۔ تو تسلیم دا یہی مطلب ہے کہ جڑا سلام ساڈے نبی پاک نے انہاں دی اولاد پاک نے کیتا وے، جڑا مرسوم ہے، جدا ثواب ہے، ثواب یا علی مدد کہن دا بھی بہت ہے، مولا دا نام لینا بھی جڑا ہے نا وہ، اور ہر بڑے علی
علی علی جپو کوئی مشکل نہیں، لیکن سلام دو عنوان نہ لیں، سلام دو عنوان نہ لیں، وہ ثواب دکھاتے ہیں، اس میں اعظم کچھ شک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف سلام کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، صرف سلام کہتے ہیں۔ سلام مشکل نہیں ہے ادھر، فقط سلام کہہ دینا، لیکن بہتر ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا جملہ بولو، زیادہ تو زیادہ ثواب حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ بعض دوسرے ممالک بھی اس طرح کی مرسوم عادت، لیکن ٹھیک نہیں، کم از کم تسی سلام علیکم کہہ سکتے ہو یا السلام علیکم کہہ سکتے ہو، بہتر ہے کہ پورا جملہ بولو، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ لفظ سلام کہہ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن السلام علیکم کہنا چاہیے درست ہے۔ وہ السلام علیکم وہ تو بالکل غلط ہے۔ اگر یہ ہمارے یہاں پہ غلط تاثر دیا جاتا ہے اتفاق کے بارے میں کہ آپ لوگ بیٹھو گے جن نظر آئیں گے یا اس طرح سے یہ چیزیں، تو اس میں تھوڑی سی روشنی، یہ غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے کہ جن آئیں گے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ایک بات ابھی سے اپنے پلے باندھ لیں، جن اس کی خلقت، اس کے عناصر خلقت آپ سے الگ ہے، ان کی دنیا الگ ہے، آپ کی دنیا الگ ہے، ان کا آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ سے جو سروکار ہے وہ فرشتوں کا ہے، اعتکاف میں بیٹھیں گے فرشتے آپ کے ارد گرد ہوں گے، جنوں کا کوئی کام نہیں ہے آپ سے۔ یہ اس غلط تصور کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اطاعت پروردگار میں، عبادت پروردگار میں مشغول ہے، کوئی چلے ولے نہیں کاٹ رہا، وہ فضول قسم کے اعمال نہیں کر رہا، وہ مسنون عبادت جو کتابوں میں لکھی گئی ہے ہمارے، ان کو انجام دے رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن وہاں ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے وہ بھی شریک عبادت ہو جائے، شریک عبادت ہو جائے، لیکن ان کا آپ سے کیا سروکار ہے؟ آپ کی دنیا الگ ہے، ان کی دنیا الگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رازق کو اس پروردگار کی صفت ہے، کون سی؟ مالک خالق کی، جی جی، رازق کو رزق دینا اسی کا کام ہے اور وہی رزق عطا فرما رہا ہے۔ لیکن کچھ یہی تصور دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کچھ مخلوق کو خلق کر کے کچھ چیزیں بانٹ دی، آیا وہ اب بیٹھ گیا ہے، اب رزق کوئی اور تقسیم کرتا ہے۔ ہاں، یہ نعوذ باللہ اس کو کہتے ایسا ہیں، تصور اور ایسا خیالات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں تعطیل، تعطیل، چھٹی کرنا۔ ہاں جی، اچھا یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو بہت بڑا غلط تصور ہے نا، وہ آج بھی ہمارے ذہن میں ایسے ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہ خدا ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا بادشاہ کی طرح، نیچے اس کے جناب کارندے ہیں جو مختلف کام انجام دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کا نظام اس سے مختلف ہے۔ خدا را ہم جو اپنے یہ جسم اور مادے کی دنیا میں مشغول ہیں نا، ہم ہر چیز کو اسی دید سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو اسی دید سے دیکھتے ہیں۔ جن کے لیے رازقیت کی اور یہ دوسری صفات کو ہمارے بعض خطبہ یہ پیش کرتے ہیں، دیکھیں یہ اولیاء اللہ طریق اللہ ہیں، باب اللہ ہیں، ان کے واسطے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک رزق انہی کے واسطے سے ملتا ہے، لیکن رازق ہونا یہ میرے پاک پروردگار، یہ رازق ہونا یہ صفت ان میں تجلی کرتی ہے، جلوہ گر ہوتی ہے، لیکن رازق یہ نہیں ہے، یہ مظہر صفات خدا ہیں، خدا کی صفتیں انہی کے اندر ظہور کرتی ہیں، لیکن یہ خدا ہے نہیں، یہ باب اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے۔ ان کی بھی تفسیر کبھی موقع ملا تو دوں، لیکن خدا نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہے۔ خدا کی ذات ایک ہی ہے، جس کی یہ مخلوق ہے، خالق وہ ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے تو وہ ذات دیتی ہے، یہ یاد رہے، اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں۔ پھر جو ہے وہ مظہر ہونا انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے جلسوں میں بتاؤں گا کہ مظہر ہونا کیا ہوتا ہے، مظہر صفات پروردگار ہونا کیا چیز ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو
خدا را مکس اپ نہیں کریں. رازق ہونا اور مظہر صفت رازق ہونا الگ چیز ہے. اس سے شرک جو ہے نا وہ لازم آتا ہے جو خدا کو اصل قبول نہیں. یعنی ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. اور درود پڑھتے ہیں.